السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا 12واں رکوع، آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر پوری نماز ادا کرو۔ بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جنگ میں نماز اسی وقت ہی ادا کی جا سکتی ہے جب موقع ملے۔ اس دوران بھی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ پھر جب حالات معمول پر آ جائیں تو نماز بھی معمول کے مطابق پڑھی جائے اور نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت سورج ڈلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، اور عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک کا ہے، اور نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک کا ہے، اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی باب سے ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی جب نماز صبح سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ پھر فرمایا، اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص فراغت کے بعد اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے، اور ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈل جاتا، اور عصر اس وقت کہ کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصہ تقریباً 4 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا، اور شام سورج غروب ہونے پر اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے وہ اپنی نماز پوری کرے، اور جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لے وہ بھی اپنی نماز پوری کرے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا، اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک۔ عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر سے واپسی پر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھا ہو جو یہاں اتر پڑیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ تم سو جاؤ گے اور نماز فجر کے لیے نہ اٹھو گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب سو گئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی سے پیٹھ لگائی تو نیند نے غلبہ کیا اور وہ بھی سو گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارا قول کہاں گیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے تو ایسی نیند آئی جیسے پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لیں اور جب چاہا تمہیں واپس دے دیں۔ اے بلال، اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور جب سورج ذرا بلند اور سفید ہو گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔